اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا چینل آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ کی روزگار کی پریشانی ہے، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی اور پہاڑ جیسا قرض بھی ہے، یا لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، یا اپنا گھر یا اپنی سواری چاہتے ہیں، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، مشکلات کا خاتمہ، الغرض کوئی بھی نہ حل ہونے والا مسئلہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ انسان کا یقین عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ جس کام کو یقین کے ساتھ کیا جائے تو انسان اس میں ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں وظیفہ کے ساتھ ساتھ اس شخص کا واقعہ بھی ذکر کروں گی جو اللہ پر توکل اور یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ کسی بھی پہلو میں آپ کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اور میری آپ سے چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ مزید نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں تو بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی طاقت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر تھر تھرا گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عظمت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل کی کتنی عظیم آیت ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم اپنی ذات کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ یہ بڑی برکت والی آیت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغے ہیں۔ جو ان دروغوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر فرشتہ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے صحابی سوار تھے۔ ان کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مت کہا کرو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں نے اسے اپنی قوت سے گرایا ہے۔ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ہماری جو بزرگ مائیں دادیاں تھیں جب بچہ گرتا تو اسے بسم اللہ کہتیں، کیونکہ وہ بچے کو شیطان سے بچاتیں اور قدم قدم پر اللہ کے نام پر بچے کو چلنا سکھاتیں، اللہ کے نام کی برکت سے چلنا سکھاتیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، اس کام میں برکت نہیں رہتی۔
اب میں اس شخص کا واقعہ ذکر کروں گی جو اللہ پر یقین رکھتا تھا، اللہ پر توکل کرتا تھا۔ وہ ایک چراوا تھا۔ ایک دفعہ اپنا ریوڑ چرانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ مسجد میں مولوی صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا جائے تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ چراوے نے جب سنا تو سوچنے لگا کہ ندی کی دوسری پار بہت زیادہ گھاس ہے، پل وغیرہ نہیں تھا، اس لیے نہیں جا سکتا تھا۔ حدیث شریف سن کر وہ بہت خوش ہوا کہ اب میں اپنا ریوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ندی میں سے گزاروں گا اور اپنا ریوڑ چراؤں گا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اپنا ریوڑ گزارنے لگا۔ دیکھو ذرا اس کا اللہ پر یقین، اللہ پر توکل۔ پانی نے اسے راستہ دے دیا اور وہ روزانہ اسی طرح ندی میں سے اپنا ریوڑ گزارتا اور چرانے کے لیے لے جاتا۔ کچھ دنوں بعد مولوی صاحب کا ندی کے پار جانا ہوا۔ پل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں چراوا بھی ندی پر پہنچ گیا۔ تو چراوے نے پوچھا، مولوی صاحب کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، پل دیکھ رہا ہوں، ندی کے پار جانا ہے۔ تو چراوا کہنے لگا، بسم اللہ شریف پڑھو اور گزر جاؤ۔ جس دن سے آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، میں اسی دن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا ریوڑ ندی میں سے گزار رہا ہوں۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور ریوڑ گزارنے لگا تو مولوی صاحب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ تو چراوے نے کہا، تم بھی بسم اللہ شریف پڑھو اور آ جاؤ۔ اس نے سوچا کہ شاید مجھے بھی راستہ مل جائے۔ جب گزرا تو اسے پانی نے راستہ نہیں دیا اور وہ ڈوبنے لگا، کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہی نہیں تھا تو اسے راستہ کیسے ملتا۔ اصل بات تو یقین کی ہے۔ جب بھی وظیفات کو کیا کریں نہایت یقین کے ساتھ کیا کریں، اللہ پر توکل کیا کریں کہ اللہ ہی ہے کہ ہر چیز پر جو قادر ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ صرف کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی وظائف کو کیا کریں نہایت یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ تو وظیفہ کے لیے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس عمل کو 41 دن تک کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو سارے گھر والے مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی۔ آپ جو اللہ پاک سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی، اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔